بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 19 مئی 1908 بمقام احمدیہ بلڈنگز لاہور۔ حضور کے مجلس میں عبدالحکیم مرتد کی کتاب کا ذکر تھا کہ اس نے بہت سے اعتراضات کیے ہیں۔ فرمایا ہم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے، بحثیں ہو چکی، کتابیں مفصل لکھی جا چکی ہیں، اب بحث میں پڑھنا فضولیوں میں داخل ہے۔ پھر فرمایا ہر ایک کی فطرت جدا ہوتی ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کوئی شخص ایک آدمی کی 20 سال مریدی کرنے کے بعد اور اس کے ماتحت تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد پھر اس کے حق میں ایسی گندی گالیاں بول سکتا ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ سکتا، مگر ہر ایک شخص کی فطرت جدا ہوتی ہے۔ عرب صاحب عبد المحی نے عرض کیا کہ میں پٹیالے سے آیا ہوں، عبدالحکیم نے آپ کے متعلق پیشگوئی کی ہے کہ آنے والی 21 ساون کو آپ کی وفات ہو جاوے گی، لیکن پٹیالے کے لوگ خوب جانتے ہیں کہ وہ ایک جھوٹا آدمی ہے۔ حضرت نے فرمایا کلن یعمل علی شاکلتہ، بنی اسرائیل آیت 85۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا کہ راست باز کون ہے۔ فرمایا ہم نے ان معنوں میں کوئی دعوی رسالت نہیں کیا جیسے کہ ملا لوگوں کو بہکاتے ہیں، اور جو کچھ ہمارا دعویٰ ملہم اور منذر ہونے کا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مطابقت کا ہے وہی ہمیشہ سے ہے، آج کوئی نئی بات نہیں، 24 سال سے یہ الہام ہے، جری اللہ فی خلل الانبیاء۔ 20 مئی 1908 بوقت عصر۔ فرمایا صلح سے بہت فائدہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے صلح کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب جنگ موقوف ہوئی تو مسلمانوں کے ساتھ کفار کا میل جول ہو گیا اور انہیں اسلام کی صداقتوں پر نظر کرنے کا موقع مل گیا، پھر ان میں سے کئی شہید روحیں اسلام کے لیے تیار ہو گئی۔ خدا تعالیٰ کا ہاتھ سب سے بڑھ کر طاقتور ہے، پنجاب کے مسلمانوں کے لیے انگریزوں کا وجود ایک نعمت ہے، اگر انگریز نہ ہوتے تو جو کچھ نظارہ ہوتا اس کے تصور سے جی گھبراتا ہے۔ مسلمانوں کو عیسائیوں سے باوجود اختلاف کے ایک قسم کا اتحاد ہے، مگر ہندو تو بالکل الگ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انتقام سے کام نہیں لیا، کوئی پوچھے کہ کتنے 100 سوروں کو ہلاک کر دیا، پھر کپڑے بیچ کر تلواروں کے مول لینے کا حکم دیا بلا تاریخ۔ ایک شخص نے جو اپنی جماعت میں داخل ہیں اور پٹواری ہیں بذریعہ خط حضرت کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ پٹواریوں کے واسطے کچھ رقوم گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہیں، لیکن عام رسم ایسی بڑھ گئی ہے کہ پٹواری بعض باتوں میں اس سے زیادہ یہ اس کے علاوہ بھی لیتے ہیں، اور ذمہ دار بخوشی خاطر خود ہی بغیر مانگے کے دے جاتے ہیں، آیا اس کا لینا جائز ہے کہ نہیں؟ فرمایا اگر ایسے لینے کی خبر باضابطہ حکام تک بالفرض پہنچ جائے اور بموجب قانون اس پر فتنہ اٹھنے کا خوف ہو سکتا ہو تو یہ ناجائز ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ کیا جائز ہے کہ حضور کی نظمیں فونوگرام میں بند کر کے لوگوں کو سنائی جائیں؟ حضور نے فرمایا اعمال نیت پر موقوف ہیں، تبلیغ کی خاطر اس طرح سے نظم فونوگرام میں سنانا جائز ہے، کیونکہ اشعار سے بسا اوقات لوگوں کے دلوں کو نرمی اور رقت حاصل ہوتی ہے۔ 23 مئی 1908 بمقام لاہور قبل نماز ظہر۔ فرمایا ہمیں ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور سے کچھ کر کے دکھانے والے ہوں۔ علمیت کا زبانی دعویٰ کسی کام کا نہیں، ایسے ہوں کہ نخوت اور تکبر سے بکلی پاک ہوں اور ہماری صحبت میں رہ کر یا کم از کم ہماری کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کرنے سے ان کی علمیت کامل درجے تک پہنچی ہوئی ہو۔ البتہ شیخ غلام احمد اس کام کے واسطے اچھا آدمی معلوم ہوا ہے، اس کے کلام میں بھی تاثیر ہے، اور اخلاص و محبت سے اس نے اپنے اوپر اس شدت گرمی میں اتنا وسیع دورہ کرنے کا بوجھ اٹھایا ہے۔ کچھ خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ لوگ اس کا کلام سننے کے واسطے جمع بھی ہو ہی جاتے ہیں، ایک جگہ اس کو پتھر بھی پڑے مگر خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ پتھر بجائے ان کے کسی دوسرے کو لگا اور وہ زخمی ہوا۔ تبلیغ سلسلہ کے واسطے ایسے آدمیوں کے دوروں کی ضرورت ہے، مگر ایسے لائق آدمی مل جاویں کہ وہ اپنی زندگی اس راہ میں وقف کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی
اشاعت اسلام کے واسطے دور دراز ممالک میں جایا کرتے تھے۔ یہ جو چین کے ملک میں کئی کروڑ مسلمان ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی صحابہ میں سے کوئی شخص پہنچا ہوگا۔ اگر اسی طرح 20 یا 30 آدمی متفرق مقامات میں چلے جائیں تو بہت جلدی تبلیغ ہو سکتی ہے، مگر جب تک ایسے آدمی ہمارے منشا کے مطابق اور قناعت شعار نہ ہوں تب تک ہم ان کو پورے اختیارات بھی نہیں دے سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے قانے اور جفاکش تھے کہ بعض اوقات صرف درختوں کے پتوں پر ہی گزارا کر لیتے تھے۔ تمام ہندوستان ہمارے دعوی سے ایسا بے خبر پڑا ہے کہ گویا کسی کو خبر ہی نہیں۔ میرے نزدیک یہ مدرسہ یا کالج وغیرہ کا بنانا اول سلسلے کی مضبوطی پر موقوف ہے۔ اول چاہیے کہ سلسلے میں ایسے لوگ ہوں جو سلسلے کی ضروریات کی مدد کرنے والے ہوں۔ جب سلسلے کی ضروریات مثل لنگر وغیرہ ہی پوری نہیں ہوتی تو اور کاموں میں بہت توجہ کرنا بھی بے فائدہ ہے۔ اگر کچھ ایسے لائق اور قابل آدمی سلسلہ کی خدمات کے واسطے نکل جاویں جو فقط لوگوں کو اس سلسلہ کی خبر ہی پہنچا دیں تو بھی بہت بڑے فائدے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مسٹر ایک برطانوی سیاح کے متعلق حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو وہ ہمارے پاس آیا تو آخر کچھ نہ کچھ تو تبادلہ خیالات کر ہی گیا۔ اس پر حضرت مفتی محمد صادق صاحب، جن کو تبلیغ سلسلہ احمدیہ کی ایک قسم کی لا اور دھت لگی ہوئی ہے، اور بہت کم ایسے مقامات ولایت میں ہوں گے جہاں کے محقق انگریزوں اور اخبارات کے ایڈیٹران وغیرہ کی اطلاع پا کر انہوں نے ان معاملات میں خط و کتابت نہ کی ہو، اور مسیح موعود علیہ الف الصلاۃ والسلام کے دعوی کی تبلیغ ان کو نہ کی ہو۔ امریکہ کے ڈوئی کی عزتناک تباہی اور لندن کے پگٹ کے مایوسانہ نامرادی بھی حضرت مفتی صاحب ممدوحی کی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے جس طرح ڈوئی اور پگٹ کا بیڑا غرق کر دیا، اسی طرح کے اسے ادھروں کے واسطے باعث ہدایت بھی آپ ہی ہوئے، اور آپ ہی کی سچی مخلصانہ کوششیں اور جوش تبلیغ حق کا یہ نتیجہ ہوا کہ یورپ اور امریکہ کے بعض انگریزوں اور لیڈیوں نے حضرت اقدس کی صداقت کو مان لیا اور اپنے خیالات حفاظت سے توبہ کی۔ غرض مفتی صاحب موصوف کسی تعریف کے محتاج نہیں، ساری احمدی دنیا ان کے نام نامی سے واقف اور ان کے اخلاص، صدق و وفا سے آگاہ ہے۔ یہ شخص جو پروفیسر ریک کے نام نامی سے مشہور ہے، یہ بھی آپ ہی کی سعی اور جوش کا نتیجہ ہے۔ آپ نے آج کے تذکرے پر حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اس کے خیالات میں حضور کے ملاقات کے بعد عظیم الشان انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ پہلے وہ ہمیشہ جب اپنے لیکچروں میں اجرام سماوی وغیرہ کا تصاویر دکھاتا اور کبھی مسیح کے مصلوب تصویر پیش کیا کرتا تھا تو یہ کہا کرتا تھا کہ یہ مسیح کی تصویر ہے جس نے دنیا پر رحم کر کے تمام دنیا کے گناہوں کے بدلے میں اپنی اکلوتی جان خدا کے حضور پیش کی، اور تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہو کر دنیا پر اپنی کامل محبت اور رحم کا ثبوت دیا۔ مگر اب جب کہ اس نے حضور سے ملاقات کی اور پھر لیکچر دیا تو مسیح کی مصلوب تصویر دکھاتے ہوئے صرف یہ الفاظ کہے کہ یہ تصویر صرف عیسائیوں کے واسطے مجھے بھی خوشی ہو سکتی ہے۔ سچی تعریف اور ستائش کے لائق وہی سب سے بڑا خدا ہے۔ پہلے اپنے لیکچر میں کہا کرتا تھا کہ نسل انسانی آہستہ آہستہ ترقی کر کے ادنا حالت سے بندر اور پھر بندر سے ترقی پا کر انسان بنا، مگر استوا کے لیکچر میں اس نے صاف اقرار کیا کہ یہ ڈارون کا قول ہے، اگر جس قابل نہیں کہ اسے اتفاق کی جاوے، بلکہ انسان اپنی حالت میں خود ہی ترقی کرتا ہے۔ غرض کے اس پر بہت بڑا اثر ہوا ہے اور وہ حضور کے ملاقات کے بعد ایک نئے خیالات کا انسان بن گیا ہے اور ان خیالات کو جرأت سے بیان کرتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اصل تقریر پر رجوع کیا اور فرمایا ابھی لمبے لمبے سفروں کی چندہ ضرورت نہیں کہ ممالک یورپ اور امریکہ میں جاویں، بلکہ ابھی تو خود ہندوستان ہی اس بات کا بس محتاج ہے تو کار زمین آنے کو ساختی کہ با آسماں نیز پرداختی۔ ان ممالک میں جانا ایسے لوگوں کا کام ہے جو ان کی زبان سے بخوبی واقف ہوں اور ان کے طرز بیان اور خیالات سے خوب آگاہ، سفر کے شدائد اٹھا سکیں اور ان کے صحت کی حالت بھی بہت اچھی ہو۔ بصورت موجودہ یہ کام بھی بہت بڑا بھاری ہے کہ چند ایسے آدمی ہوں کہ وہ اسی ملک میں اچھی طرح سے گاؤں گاؤں پھر کر لوگوں کو ہماری باسط کی اطلاع دے دیں۔